اب نیکسٹ ہے کھانے کے متعلق. تو میک اے مینیو پلانر. آپ ہفتے کا ایک پلان بنائیں کہ میں نے ہفتے کے دن کیا کوک کرنا ہے, سنڈے کو کیا کرنا ہے, منڈے کو کیا. اپنی مصروفیت کو سامنے رکھ کے اس کو بنائیں. جس دن آپ کے دوسرے کام زیادہ ہیں اس دن آپ کوکنگ کو کم کریں, اور جس دن آپ فارغ ہیں اس دن آپ ایک دو ایڈیشنل ڈشز بھی بنا سکتی ہیں. لیکن اگر پہلے سے پلان بنایا ہو تو گروسری کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور کوکنگ بھی وقت پہ کرنا آسان ہوتا ہے. اکثر عورتیں صبح اٹھتی ہیں تو اس وقت سوچتی ہیں کہ آج کیا پکانا ہے. اس میں ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور ریسورسز بھی صحیح استعمال نہیں ہوتے. مینیو بناتے ہوئے کریٹ ورائٹی. اس میں ورائٹی ہونی چاہیے. انسان کی عادت ہے کہ روز اگر ایک ہی چیز کھائے تو طبیعت اکتا جاتی ہے. تو اس میں بچوں کو ورائٹی دیں کھانے کی تاکہ وہ رغبت کے ساتھ کھائیں. میک اے لسٹ آف فیوریٹ ریسیپی ان فیملی. فیملی کے لوگ جس ریسیپی کو زیادہ پسند کرتے ہیں, پلاؤ پسند کرتے ہیں یا چنے پسند کرتے ہیں یا دال پسند کرتے ہیں, تو اس کی آپ ریسیپی الگ بنائیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈش بنتی ہے تو گھر کے لوگ خوشی مناتے ہیں, کھاتے ہیں. اپنی ڈیلی ڈیمانڈ کو دیکھیں اور اپنی باقی ایکٹیویٹیز کے ساتھ یہ کوکنگ کو آپ کنسائڈ کریں. جس دن باقی کاموں میں مصروفیت ہے اس دن کوکنگ کم ہو, اور جس دن گھر پہ ہیں اس دن کوکنگ نسبتاً زیادہ ہو. جب کوکنگ لسٹ بنائیں تو اپنے ان لاز سے اس میں ان پٹ ضرور مانگیں. اگر آپ کچن کی ذمہ دار ہیں تو بھی آپ کی ساس یہ چاہے گی کہ کچن کے بارے میں مجھ سے ضرور پوچھا جائے. تو اس پوائنٹ کو نہ بھولیں کہ ان لاز کا مشورہ بھی اس میں شامل کرنا چاہیے. گھر میں ویجیٹیبل اور سیلڈز وغیرہ کا, فروٹ کا سٹاک کر سکتی ہیں تو یہ ایک اچھی عادت ہے. یہ جو میل پلان ہو ہر ویک کا, اس کو فریج کے دروازے کے اوپر آپ لگا دیں. اس سے آپ کو گروسری کی شاپنگ کا بھی اندازہ جلدی ہوگا, اور ڈی فراسٹ کیا کیا چیز کرنی ہے اس کا بھی آپ کے سامنے شیڈول کلیئر ہو جائے گا. جب کوئی چیز سیل پر ہو تو اس وقت وہ چیز زیادہ خرید کر کے پریزرو کریں. عام حالات میں ایکسٹرا چیز زیرو ہو خریدنی چاہیے, نہیں خریدنی چاہیے. اب نیکسٹ پوائنٹ ہے گھر کی صفائی. تو کریٹ ایک کلیننگ شیڈول. ہمیں گھر کی صفائی کا ایک شیڈول بنانا چاہیے. مثلاً کچن ہے تو لوڈ دی ڈش واشر ایٹ نائٹ اینڈ ان لوڈ ان دی مارننگ. رات کو سونے سے پہلے جتنے برتن دھونے کے قابل ہیں سب کو آپ لوڈ کر دیں تاکہ وہ رات میں دھل جائیں گے, اور صبح جب آپ اٹھیں گی تو آپ کو سارے برتن بالکل صاف ملیں گے. کلین دی سنک اینڈ سکرب ود بیکنگ سوڈا. سنک کو کلین کرنا چاہیے اور اس کو سکرب کرنا چاہیے بیکنگ سوڈا کے ساتھ. وائپ دی سنک ود کلیننگ سولوشن. کلیننگ سولوشن کے ساتھ سنک کو وائپ بھی کر دینا چاہیے. یہ جو سپرے اور وائپس ہیں گھر میں کلیننگ میں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. چنانچہ کاؤنٹر ٹیبل ان کے اوپر بھی انسان جو واش کلوتھز ہیں, کلین واش کلوتھز, وہ ڈالنے چاہیے. اور اسی طرح جو ڈش ٹاولز ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ رکھنے چاہیے تاکہ نیکسٹ ڈے ان چیزوں کا استعمال آسان ہو. گھر میں جتنی بھی ہارڈ سرفیسز ہیں ان کو ہر دن میں سویپ کرنا چاہیے. اگر گھر میں کارپیٹ ہے تو اس کو ڈیلی ویکیوم کرنا چاہیے, کیونکہ کارپیٹ کے اوپر جرمز زیادہ جلدی گرو کرتے ہیں اور بہت ان ہائیجینک ہو جاتے ہیں, اور بچے بھی ان کے اوپر گیلے پاؤں سے آتے ہیں اور میلے پاؤں سے آتے ہیں. تو کارپیٹ جو ہوتا ہے یہ بیماریوں کی ایک بڑی جگہ بن جاتا ہے. تو ڈیلی ویکیوم کرنا, صاف کرنا یہ بہت اہم ہے. البتہ کلیننگ اور ویکیوم میں
آپ اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر سکتی ہیں. اگر 4-5 سال کی بچی کو کوئی کام سکھا دے تو وہ اس کام کو بڑا خوشی خوشی کرے گی اور آپ کو گھر میں ہیلپ بھی مل جائے گی. اب نیکسٹ پوائنٹ ہے بیڈ روم کو صاف کرنا. ایک عادت بنائیں کہ جب بھی آپ صبح اٹھیں تو اٹھتے ہی اپنے بیڈ کو فوراً میک اپ کر دیا کریں, اور چلڈرن کو بھی یہی عادت ڈالیں کہ جب وہ صبح اٹھیں تو اپنے تکیے کو اور اپنی کمبل کو اور اپنے بیڈ کو اسی وقت ٹھیک کر دیں. اٹ ٹیکس 2 minutes ٹو سیٹ دی بیڈ ایٹ دیٹ ٹائم. جب یہ عادت ہوگی تو کام آسان ہو جائے گا.